اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دیا کرو بھائی یہ حق ہے، یہ فرض ہے، آواز آئے نہ آئے لیکن کہنا ضروری ہے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے یہ نوٹس بھیجا تھا، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے سارے انبیاء کو یہ کامن نوٹس ہے جو سب کو بھیجا تھا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے مجھے چھوڑ کے کسی اور کو میرے برابر بٹھا لیا، کھڑا کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت والے دن فیل ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کے ترجمے کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی کہ کوئی اس کا معنی چینج کرنا چاہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام سے شرک ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ان کی ڈائریکٹ نگرانی کرتا ہے، تو یہ ان کی امت کو بتایا گیا ہے کہ آپ بچ کے رہنا، اللہ کے سوا کسی کو برابر نہ لانا۔ دوسری آیت میں سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ 18 نبیوں کا ذکر فرماتے ہیں، اور پورے قرآن میں کہیں اور ایک جگہ پر اتنے انبیاء کا ذکر نہیں ہے۔ فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ اجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ان نبیوں کے بھائی، ان کے بیٹے اور بھی ہم نے نبی بنائے تھے، ان کو ہدایت دی تھی۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ اللہ کے مقابلے میں، میرے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کر لیتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم ان کے سارے اعمال کو کاٹ کر کے رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کو شرکت پسند نہیں ہے کہ یہ مخلوق ہو کر میرے برابر کسی اور کو سمجھے، میری صفات کسی اور میں سمجھے، میری عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کرے، بندہ میں نے بنایا ہو اور پوجا کسی اور کی کرے، اللہ کو پسند نہیں۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ تو یہ خطرناک بات ہے کہ انسان پیسہ لگائے، محنت کرے، کوشش کرے۔ ایک ہے سست آدمی، عقیدہ خراب ہے، نیکی نہیں کرتا، شراب پیتا ہے، گانے گاتا ہے اور آڑے تیڑے کام کرتا ہے، وہ بھی جہنم میں ہو، اور یہ نماز پڑھنے والا، یہ صدقہ کرنے والا، یہ بھی وہی ہو۔ کیوں؟ شرک کرتا تھا۔ اور مت سمجھیں کہ صرف اللہ کا باغی، چور، ڈکیت، بدماش، بدکار ہی جہنم میں جائے گا، کتنے ہی ایسے بھی جائیں گے جو اپنے حساب سے بہت نیکیاں کرتے رہے ہوں گے، وہ بھی جائیں گے۔ یہ سورۃ تو آپ ہر جمعے والے دن سنتے ہوں گے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، سنی کبھی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن ڈرے ڈرے ہوں گے، سہمے سہمے ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ عمل کرنے والے، ناصبۃ کر کر کے تھک جانے والے، تھوڑے بہت نہیں، کمرے دھوری کر لینے والے، پیسہ پانی کی طرح بہا دینے والے۔ عاملۃ عمل کرنے والے، ناصبۃ کر کر کے تھک جانے والے، تصلی نارا حامیہ، جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ مالک کے برابر کسی اور کو کھڑا کر لیا۔ اور یہ کام اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، ہے آدم زادے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس آئے اور تیرے ایک کے گناہوں سے سارا سندھ بھر جائے، سارا پاکستان بھر جائے، سارا ایشیا بھر جائے، سارا افریقہ بھر جائے، سارا آسٹریلیا امریکہ بھر جائے، ساری خشکی بھر جائے، ساری تری بھر جائے تیرے ایک کے پاپ اور گناہوں سے، لا تشرک بی شیئا، اگر ان گناہوں میں یہ گناہ نہیں کہ تو نے میرے برابر کسی کو کھڑا کیا ہوگا، لأتیتک بقرابها مغفرہ، زمین بھر کے بخشش دے کے تجھے جنتوں کا وارث کروں۔ یہ تو بولیں گے، بہت خطرناک کہ اللہ کا بندہ ہو اور اس کے برابر کسی اور کو سمجھے۔
تو ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو میں نے یہ بات سمجھے کہ اللہ کے سوا کیا ہے. کائنات میں دو ہی کیٹیگریز ہیں، تیسری کوئی نہیں، اور آپ لا نہیں سکتے. ایک کا نام خالق ہے اور دوسری کا نام مخلوق ہے. کوئی تیسری ہے؟ بیچ کی کوئی ہو؟ کوئی نہیں. اور خالق کتنے ہیں؟ ایک ہے، اور جو خالق نہیں وہ سب مخلوق ہے. جبریل امین بھی مخلوق ہیں، محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، ابو بکر صدیق، علی بن ابی طالب بھی مخلوق ہیں، علی حجویری اور عبد القادر جیلانی بھی مخلوق ہیں. خالق صرف ایک ہے. اور جب ہم ناچیز اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اتنے بلند نظر آتے ہیں کہ اللہ کے سوا ان کے برابر اور ان سے اونچا کوئی نظر نہیں آتا. سمجھ آ گئی؟ لیکن جب ان کے مقام پر بیٹھ کر ہم اپنے رب کی شان کو سوچتے ہیں تو بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے. جتنا ہمارا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرق ہے وہ دونوں مخلوق کا آپس کا فرق ہے، اور وہاں خالق اور مخلوق کا فرق ہے. اگر ساری کائنات کی اعلیٰ ترین شخصیت کہ جن کے نہ کوئی برابر آ سکا نہ ان سے آگے بڑھ سکا، وہ خالق نہیں، وہ رب کی مقابلے کی ذات نہیں، وہ اللہ کے برابر نہیں، وہ خالق نہیں، وہ خالق کا جز نہیں، وہ خالق والی صفات کے حامل نہیں، تو پھر اور کون پار مار سکتا ہے؟ کس کا نام لیں گے؟ کوئی جس کا بھی نام لے اس کو ایک سوال کرو کہ جس کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہو، مجھے یہ بتا دو کہ وہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کم تر ہے یا ان کے برابر ہے. اگر تو کہے ان کے برابر ہے تو پھر جوتا اتار لو، پھر تو وہ اس کے لائق ہے. اور اگر وہ کہے کہ نہیں کم تر ہے تو اس کو کہو کہ جب ان سے اعلیٰ شخصیت رہو کہ شریک نہیں ہو سکتی تو تیرا کم تر کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ 1000 کرامتیں اس کی ہو، کچھ تیری شوبدہ بازیاں ہوں گی، کچھ تیرے اضافے گھر بیٹھ کے بنائی ہوئی کرامتیں ہوں گی، اور ہو سکتا کوئی نہ کوئی ان میں ہو بھی، تو وہ رب کے مقابلے میں عبادت میں شریک بن سکتا نہیں بن سکتا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جو اللہ نہیں وہ اللہ کے علاوہ ہی ہے. اللہ ہے اور باقی سب کچھ اس کے علاوہ ہے. ہم دیکھتے ہیں گھروں میں اللہ اور محمد برابر میں لکھا رہتا ہے، یہ برابر کی شخصیات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ جو کافروں کو خط لکھتے ہیں وہ ایسے خط کو قبول نہیں کرتے جب اس پر کوئی مہر ثبت نہ ہو، تو آپ ایک مہر بنوا لیں، اور آپ کی مہر آپ دیکھتے چھپتی ہر جگہ. آپ دیکھ لیں اگر عربی قاعدے ضابطے کے مطابق لکھا جاتا تو لکھنا محمد رسول اللہ ایسے لکھنا چاہیے تھا. عربی کا قاعدہ یہ اوپر سے نیچے کو آتی ہے نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رسول محمد لکھا ہے. آپ ذرا غور کر کے دیکھنا کہ میں اللہ سے اوپر نہیں جا سکتا. مطلب لکھنے میں بھی آپ کبھی برابری کا تصور نہیں رکھتے، اور ہم ان کو برابر میں رکھتے ہر جگہ. ان کی شان یہ نہیں کہ ان کو رب کے خانے میں ڈال دیا جائے، یہ ان کی شان نہیں. آپ کا بچہ وہ 98% نمبر لے کے پاس ہو، میرا بچہ 80% والا ہو، اور استاد پکڑ کے میرے بچے کو بھی 98 ہی دے دے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ استاد بڑا سخی ہے بھائی، کیا کمال سخی سخاوت کرتا ہے. لیکن آپ تو کہو گے بڑا ظالم ہے نا، کیا ظالم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ پوری کائنات میں پوری مخلوق میں ان کے مقابلے کی کوئی ذات نہیں، یہ ان کی شان ہے. لیکن یہ شان نہیں کہ ان میں خدائی صفات پیدا کر دی جائے.
یہ ان کی شان نہیں ہے، میرے رب کی گستاخی ہو جائے. آپ کی حالت تو یہ ہے. اللہ اکبر، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. اللہ، رات کا اندھیرا ہے، تہجد کا ٹائم ہے، کوئی سننے والا نہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میں نے ٹٹوڑا بستر میں نہیں تھے، تھوڑے آگے بڑھی تو آپ سجدے میں تھے. آپ کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. اللہ، میں تیرے غصے سے بچنے کے لیے تیری رضامندی کی چادر اوڑھنا چاہتا ہوں. وبمعافاتک من عقوبتک. اللہ، تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری معافی کی چادر اوڑھنا چاہتا ہوں. وبک منک. اللہ، میں تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری ہی پناہ لینا چاہتا ہوں. لا احصی ثناء علیک. اللہ، میں تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا الا کما اثنیت علی نفسک، مگر تیری اتنی تعریف ہے جتنی تو خود اپنی کر لے. یہ عام مشہور حدیث ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکیزگی ہے اس کی تعریف کے ساتھ. کتنی؟ عدد خلقہ ہی. اللہ، تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے. پھر سوچا کہ مخلوق کی تعداد بھی تو آخر محدود ہوگی. ورضا نفسہ، اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنے سے تو خوش ہو جائے. وزنت عرشہ، اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنا تیرے عرش کا وزن ہے. ومداد کلماتہ، اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیرے کلمات کو لکھنے کی سیاہی ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں اور ہم ان کو برابر میں کھڑا کر رہے ہیں، بلکہ بس اوقات ان سے بھی اوپر لے جا رہے ہیں. اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، اور محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھو مسلمان کی حالت دیکھو. 99% جتنی محفلیں، مجلسیں، تقریبات اور دین کے نام پر کی جاتی ہیں، ان کا مشترکہ عنوان یہ ہوتا ہے کہ ہو نہ ہو نبی کو رب کے برابر کر دیا جائے. آپ غور کر کے دیکھ لو، کبھی سوچ کے دیکھ لو. خطبہ جمعے کا موضوع یہی ہوگا، مخلوق کو رب کے برابر کر دیا جائے. ان کی کرامتیں بیان کر کر کے، وہ تو بیچارہ فوت ہو گیا، اب اس کی کرامتیں بناتے چلے جاتے ہیں اور بیان کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ ارننگ ہو. ساری قوم اس پوائنٹ پہ جمع ہوئی ہے کہ مخلوق کو رب کے برابر کیا جائے. وہ ہمارا پیر تھا اور 12 سال اس کی کشتی ڈوبی رہی، تو وہ جناب اس نے 12 سال کے بعد کشتی کو نکالا اور روحوں کی تھیلی اللہ کے فرشتے سے پکڑ کے الٹ دی تو سارے زندہ ہو. اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجے اور یہ کہنے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو بات کروں گا اس کا ضامن ہوں. ہاتھ میں بیٹے ابراہیم کی ناش ہے اور وہ ہچکیاں لے رہا ہے، اس کی روح نکل رہی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور فرماتے ہیں القلب یحزن، دل غمگین ہے، والعین تدمع، آنکھ بہ رہی ہے، ولکن ما نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن زبان وہ بات کرے گی جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے. انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم مجھے تیرے جانے سے بڑا غم آیا. کون نہیں جانتا کہ ان کے ہاتھوں میں ان کی ماں نے وفات پائی، ان کے چچا نے وفات پائی، ان کے دادا نے وفات پائی، ان کی بیوی خدیجہ نے وفات پائی، بیٹوں نے وفات پائی ان کے ہاتھوں میں. اگر ایسی کرامت تھی تو پھر وہ تو کیا اپنے پیر کو ہم نبی سے بلند کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن کون سوچے. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو اللہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے برابر اس جیسے اختیارات کسی مخلوق کو دیے جائیں، اور ہم ہر آن ہر بہانے یہی کام کرتے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی کمالات کا مالک نہیں جیسے میرے رب کے کمالات ہیں، اللہ کے سوا کوئی صفات کا حامل نہیں جیسے میرا رب کی صفات ہے، اللہ کے سوا وہ کام کوئی نہیں کر سکتا جو میرا رب کرتا ہے.